اور یہ بل بھی پاس نہ ہو سکا. اس کا جو انشن تھا اس نے جو ہے کئی لاکھ کے لیے انتظامات کیے تھے, لیکن وہاں پر 5-10 ہزار جو ہے لوگوں کے علاوہ کوئی اور نہ آ سکا. میڈیا کی آنکھ تکتی رہ گئی, صحافی دیکھتے رہ گئے کہ ان کی توقع تھی کہ لاکھوں کا مجمع آئے گا اور ٹریفک جام ہوگی اور ہر لوکل ٹرین کے اندر اوپر نیچے انا ہزارے کی تحریک کے لوگ جڑے ہوئے ہوں گے, ہر بائک پر انا ہزارے کی جو ہے پٹی باندھی ہوئی ہوگی, ہر نوجوان انا ہزارے کے جھنڈے کو اٹھایا ہوا ہوگا. لیکن خدا نے دکھا دیا ان الباطل کان زہوقا, مسلمان کا دشمن مٹنے کے لیے پیدا ہوا اور مٹ گیا. اللہ نے دکھا دیا, اس نے اپنے برت کو بھی وقت سے پہلے ختم کر دیا, اپنے انشن کو بھی ختم کر دیا, اپنے ہڑتال کو بھی ختم کر دیا اور لوک سبھا کے اندر اس کی بل بھی پاس نہ ہو سکی. یہ مسلمانوں, یہ اس حالت کے اندر ہماری طاقت و قوت ہے. ذرا جہاد کا نام لے لو, ذرا بدر کا نام لے لو, ذرا معاذ اور معاویہ کا, ذرا تاریخ ابن زیاد کا, ذرا صلاح الدین, سب دیکھو ان کی ہوا اور ان کے پاجامے کیسے خراب ہوتے ہیں. چھوڑو ذلیل دنیا چھوڑو. ہر جمعہ ہم کہتے ہیں, ہر جمعہ کہتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں, بات کرے تو جھوٹ بولے, گالی جو ہے گالی دے, وعدہ کرے تو خلافی کرے, امانت کرے تو اس کے اندر سب نشانیاں ہم نمازیوں کے اندر, ہم جمعہ سننے والوں کے اندر الحمدللہ پورے موجود ہیں. جورو کی غلامی کی بھی کب سدھرو گے, کب راہ راست پر آؤ گے؟ چھوڑو. میں ایک ایک مثال دے کر, ایک ایک فرد جس نے ہمارے پر ظلم کیا, تشدد کیا, ہم مثال دے سکتے ہیں. خدا ہمارا وکیل, ناصر, حامی, مددگار کیسے بنا ہم دکھا سکتے ہیں. آپ کہیں گے یہ اپنی گن گا رہا ہے, ہم نہیں کہتے. مانو میری بات, صرف بلندی, عزت, زندگی کے مزے اس راستے کے اندر ہیں. دنیا میں کچھ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مر گیا, تدفین ہو گئی, آسان, ایک بیڑی لی اور ایک دھواں چھوڑا, ایک چائے لی, ایک چسکا مارا, مر گئی, ہو گئی تدفین. کب ہے, کتنے بجے, کیا مرحلہ ہے, مریں گے پتا چلے گا, کفن دیا جائے گا تب پتا چلے گا. ایک باپ تھا جس کو اپنے بیٹے سے بے پناہ پیار تھا. میں اس سے پہلے گزشتہ جمعہ کے واقعے کو ختم کر دوں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی کہ دیکھو آج دنیا کے منصوبے بنائے جاتے ہیں, اللہ کے لیے رونے کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا جاتا. مختصر بات کہہ رہا ہوں, مسجد نبوی ریاض الجنہ آئے یہ سوچ کر اللہ کے دربار میں خود رویا جائے, اللہ کے راستے کے اندر خون جو ہے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکالے جائے. میرے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, 2 قطرے جسم کے جس حصے پر پڑیں گے اللہ اس حصے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. ایک آنسو کا قطرہ, ایک شہید کے خون کا قطرہ. فرماتے ہیں یہ سوچ کر میں آیا, لیکن میرے رونے سے پہلے کسی اور کی رونے کی آواز تھی. میں نے دیکھا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کہا اس پروگرام کو لے کر میں آیا تھا, آپ کیسے تشریف لائے؟ کہتے ہیں کہ ایک کام کریں گے, میں دعا کروں گا, تم آمین کہو گے, تم دعا کرو, میں رویا کروں گا اور میں آمین کہا کروں گا. اس کے بعد کہتے ہیں یہ پروگرام بنا رہے تھے, ایک روشنی نمودار ہوئی, ایک نور نمودار ہوا. کہتے ہیں ہم اچمے میں رہ گئے. حضرت ابو ذر, حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یہ نور کیا ہے, یہ روشنی کیا ہے؟ قریب آئے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات تھے, آپ کی ذات گرامی تھی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر نہ تم دعا کرو گے کہ بلال آمین کہے, نہ بلال دعا کرے گا کہ تم آمین کہیں, میں دعا کروں گا, تم دونوں مل کر آمین کہنا. کیا فضا رہی ہوگی, کیا منظر رہا ہوگا کہ سرور کونین, سید الانبیاء, سید الثقلین, سید الاقطار اور سید الرسل, خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ دعا کر رہے ہو, وہ ہو ان کا اللہ ہو, وہ ہو صحابی ہو, آمین کہہ رہے ہو. بہرحال یہ صحابہ کرام کے پروگرام تھے کہ وہ اپنی زندگی میں سے وقت دین کے لیے نکالنے کے لیے ایسے منصوبے بنایا کرتے تھے. آ گئی تم نہیں گئے تو پورا دن بیکار. یہ زندگی میں ایک لفظ کہتا ہوں اکھاڑنے کے لیے. اگر تم جو ہے نائن بلاک پہ جا کر وقت ضائع ہو رہا ہو تو دوسری تم کیا کرو, تاج محل بنو گے بیوی کے لیے, تم پاخانہ صاف کر کیا ہے؟ ارے زندگی کے اندر اگر جذبہ جہاد, جذبہ شہادت اور زندگی کے اندر ہمارا وقت یہ ہماری سعادت کی بات ہے. اللہ نے ہمیں چنا ہے,
اور جگہ جو ہے ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، مہینوں کا بیان ہوتا ہے، سفر کا تیرا تیزی کا بیان ہوتا ہے. نہیں، یہاں جو ہے پمپ کیا جاتا ہے، مرد بنایا جاتا ہے. جنت کے آنا علیین کے اندر جو ہے شامل ہونے کے جذبات کو بیدار کیا جاتا ہے. کچھ کام نہ آئے گی یہ دنیا کی محبت، یہ مال کی محبت، یہ اولاد کی محبت. باپ نے کہا کہ بیٹے سے بے پناہ محبت تھی، اب تو اس کو مرنا تھا، بیٹا مر گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس کو غسل دے دو، کفن دے دو، دفن کر دو. نا 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 نا، یہ بیٹا مجھ سے جدا نہیں ہوگا. تو کیا کرو گے؟ کہا کہ اس کو رکھوں گا گھر میں. بھائی ایک دن رکھا، 1.5 دن کے بعد بدبو آنے لگی. جن جانوں سے تم محبت کرتے ہو، جس کو تم کہتے ہو میری جان ہے، میری روح ہے، میری دھڑکن ہے، میرا کلیجہ ہے، 1.5 دن گزرنے کے بعد 24 گھنٹے کے بعد ناک سے خون آئے گا اور کان سے بدبو آئے گی، پیشاب پاخانے کی جگہ سے گندگی نکلے گی. تب کہنا میرے جان من، میرا قبلہ، میرا کعبہ، تب کہنا تم. تو اس کے بعد جب جو ہے اور سڑان ہو گئی، بدبو ہو گئی، علماء نے، صلحاء نے اور روشا نے اور وہاں کے لوگوں نے ان کو سمجھایا بجھایا، ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن جب بدبو زیادہ ہو گئی تو پھر اس کے بعد کہنے لگا بھائی ایک کام کرو، دفن کر دو، لیکن میں بیٹے کو چھوڑ کر نہیں رہوں گا، اس کے ساتھ دفن ہوں گا. تو چنانچہ مرتا کیا نہیں کرتا، ایک قبر بنائی گئی اور بغل کے اندر ایک قبر جس کے اندر ایک کھڑکی لگائی گئی، اور اس کھڑکی سے تاکہ یہ باپ اپنے بیٹے کو دیکھے، بیٹے کو بھی دفن کر دیا گیا، باپ کو بھی دفن کر دیا گیا. اس کے بعد اس نے کیا منظر دیکھا، ایک نئے شہید کے واقعے کے ساتھ اگلی جمعہ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے. باپ بیٹے کے اس منظر کو ہم دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم آپ کے سامنے عجیب و غریب چیزیں رکھیں گے کہ حکومت کی پالیسیوں کے اندر ایک پالیسی یہ بھی بنی ہے کہ جو ہے اللہ سے ٹیکس لیا جائے. ٹیکس کارخانوں سے لیا جاتا تھا، ٹیکس بزنس کا. اب یہ ہندوتوا لہر اتنی جرت پیدا ہو گئی ہے، اللہ سے ٹیکس لینے کا منصوبہ. اللہ سے ٹیکس کیسے لیں گے ہم آپ کو بتائیں گے. مسلک والے مدرسے ہوتے تھے، مسجدیں ہوتے تھیں، مکاتب فکر علماء ہوتے تھے اور جماعتیں ہوتی تھی. تو یہ مسجد تبلیغی، وہ مسجد بریلوی، وہ مسجد رافضیوں کی، وہ جو ہے معبد خانہ قادیانیوں کا. لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ کنویں، یہ بورویل، یہ راستے، یہ کتابیں، یہ بھی مسلک والے بن گئے. اب یہ بورویل ہے بریلوی، یہ بورویل ہے تبلیغی. یہ سب سچائیوں کے ساتھ اور سچی خبروں کے ساتھ. اور پھر اگر کوئی آدمی اس ماحول کے اندر رہ کر جہاد میں نہ جا کر شہید نہ ہو سکا، خدا نہ کرے بسترے پر ہی مر گیا، وینٹیلیٹر کے ساتھ ہی مر گیا، کیا وہ شہید ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. حدیث نے کہا، پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ ان اہم عنوانات کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے. مسجد کا تعمیری کام اور مسجد کے زمین کی خریداری کا مسئلہ جو ہے بڑے زور و شوروں پر چل رہا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ خوب جو ہے تعاون کرتے ہوئے چندہ مرحمت فرماتے ہوئے جائیں. چندے کے تعلق سے ہمیں کہنا نہیں آتا، ہر عنوان پر بول سکتے ہیں. چندے کی بات آتی ہے زبان گنگ ہو جاتی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے. آپ اپنے من سے، اپنی خواہش سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ شہادت کی موت ہمیں نصیب فرمائے. اللہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے عالم جہاد کو تھامنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.